اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس تک ایسی قانون سازی کی اور ایسے قانون کے نفاذ یا صدور کی جو کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ دونوں نظام جو ہیں قانون کے، یہ دونوں ناقص ہیں، نامکمل ہیں، کیونکہ انسانوں کو قانون سازی کا اور قانون نافذ کرنے کا حق نہیں ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کی پہچان نہیں رکھتا ہے، اور اس وجہ سے بحیثیت نافذ کرنے والے کے اور بحیثیت اس پر نافذ ہونے کے دونوں صورتوں میں اس کا قانون بنانا اور اس کا قانون لاگو کرنا عقلائی طور پر بھی اور منطقی طور پر بھی درست نہیں ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ ایسا نظام ہمیشہ ناقص ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو نتیجہ ہے انسانوں کی فلاح و بہبود کا وہ نہیں نکلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے تاریخ میں دیکھ لیا ہے، خاص کر مغرب کے اندر، کہ ابتدا میں وہاں مطلق العنان حکومت ہوا کرتی تھی. مطلق العنان حکومت یعنی بادشاہ ہوتا تھا، اور وہ بادشاہ چونکہ ایک شخص ہوتا تھا، اس کو ہم کہتے تھے آمرانہ نظام. ایک آمر ہوتا تھا اوپر جو کہ حکومت کرتا تھا لوگوں پر. مطلق العنانیت، شخصی راج، شاہی نظام. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ظلم و جبر ہوتا تھا. کبھی کوئی بادشاہ ایسا ہوتا تھا جو کہ تقوی رکھتا تھا، کچھ خوف خدا رکھتا تھا، پتہ نہیں کیا رکھتا تھا، کہ اس کا راج، اس کی حکومت تھوڑا عادلانہ ہوتی تھی. ورنہ اکثر و بیشتر جابرانہ حکومتیں تھی. تمام جو شاہی نظام ہوتی تھے وہ جابرانہ ہوا کرتے تھے اکثر و بیشتر. تب ایک انقلاب آیا، خاص کر فرانس میں، جس کو ہم انقلابی فرانس کہتے ہیں، دا گریٹ ریولیوشن آف فرانس، فرینچ ریولیوشن، گریٹ فرینچ ریولیوشن. اور اس میں 3 نعرے لگے. اس نظام کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی، انقلاب لایا، اور انقلاب میں جو 3 نعرے تھے، 3 بڑے نعرے، دل کو لبھانے والے نعرے، وہ تھا ایکویلٹی، لبرٹی اینڈ فریٹرنیٹی. یعنی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بڑا ہے بادشاہ اور رعایا چھوٹی ہے، ایسا نہیں ہے، سب برابر ہیں. بادشاہ کہاں سے بڑا ہو گیا؟ یہ بھی وہی انسان ہے جیسا انسان ہے، لہٰذا ایکویلٹی. اور دوسرا لبرٹی یہ کہ ہر کوئی آزاد ہونا چاہیے، ہر کوئی آزاد ہونا چاہیے. لبرلزم، ایکویلٹی نیچرلزم، اور لبرٹی لبرلزم. اور پھر ایک اور بھی بات، آپس میں محبت و مودت رہے تو فریٹرنیٹی. لبرٹی، ایکویلٹی، لبرٹی اور فریٹرنیٹی، یہ 3 نعرے بہت لبھانے والے، بہت اچھے لگتے ہیں یہ نعرے، اور یہ لگائے. اور آج تک جو مغرب ہے وہ انہی 3 اصولوں پر اپنی سوسائٹی جو ہے وہ منظم کرتا ہے. یعنی جو آج وہاں نظام ہے
डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं। तो इन तीन नारों की बुनियाद पर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जो है ना डेमोक्रेसी, जमहूरियत। तो जमहूरियत की हवा चली और आज भी मगरिब जो है इस जमहूरियत की हवा चलने पर दुनिया भर पे राज करना चाहता है। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ लड़ाइयाँ जंगें लड़ता है कि डेमोक्रेसी कायम करो, डेमोक्रेसी कायम करो। और ये नहीं देखता कि वो नारे जो थे वो खोखले थे, वो हकीकी नारे नहीं थे, खोखले नारे थे। तीनों नारे खोखले थे। इक्वालिटी मुमकिन न थी, मुमकिन है भी नहीं और न कहीं है। इक्वालिटी न थी, न मुमकिन थी और न कहीं है। हम कहीं नहीं देखते हैं कि इक्वालिटी है, एक आदमी दूसरे के बराबर है, ऐसा इम्कान ही नहीं। किसी भी जगह प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके बेइंतहा अख्तियारात हैं, राज करता है वो भी लोगों पर। जैसे मुतलक़ुल अनान बादशाह राज करता था, वैसे आजकल हमारा प्रेसिडेंट यूएसए या प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वो वैसा ही राज करता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले मुतल्लक़ुल अनान हाकिम होता था, मुतल्लक़ुल अनान, मुतल्लक़ुल अनान यानी जो बादशाही है, अनान बादशाही, अनानियत है, मुतलक है, मुतलक यानी बेशर्त, कोई शर्त नहीं। कम से कम शर्त होती कि भाई बादशाह बनो लेकिन अदल करना, इंसाफ से काम लेना, नहीं मुतलक, मुतलक़ुल अनान। मुतलक़ुल अनान आमतौर पर मुतल्लक़ुल अनान कहते हैं लेकिन असल में मुतलक है, मुतलक़ुल अनान यानी अनानियत उसकी जो है, जो हाकिमियत उसकी है, तो वह हाकिमियत जो है वह हाकिमियत मुतलक है, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी कोई रोक टोक नहीं, कोई हद नहीं, ठीक है ना। यानी आमरियत, आमरियत मुतलक़ुल अनान यानी आमरियत, आमरियत जो अमर करता है, अमर करने वाला, हुक्म चलाने वाला, आमिर, हाकिम, आमरियत, हाकिमियत, लेकिन किसकी? एक शख्स की, मुतलक़ुल एक शख्स, शख्सी राज, ठीक है ना। तो ये आमरियत है एक इंसान की, तो एक शख्स है, वाहिद, वाहिद, हाकिम वाहिद, मुतलक़ुल अनान। बादशाह है या डिक्टेटर है, चाहे बादशाह होगा या डिक्टेटर होगा, या तो बादशाह होगा या कभी कभी ऐसा है कि डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर है, डिक्टेटर है। कोई डिक्टेटर होगा एक आदमी, या बादशाह होगा एक आदमी, एक आदमी की आमरियत, ऊपर से हाकिम है, मुसल्लत है गर्दनों पर लोगों के एक शख्स, तो ये शख्सी राज है, ये दोनों शख्सी राज, ठीक है। ये एक सूरत, और ये सब आदिलाने के बजाय गैर आदिलाना है, अनजस्ट, अनजस्ट रूल। इसके मुकाबले में इनकलाब फ्रांस आता है, और इनकलाब फ्रांस क्या कहता है? कहता है लिबर्टी इस मुतलक़ुल अनान, बादशाह हो या डिक्टेटर हो, उससे लिबर्टी, आज़ादी, आज़ादी, लिबर्टी, ठीक ठीक। और ये कि ये किस बुनियाद पर बादशाह है, ये किस बुनियाद पर डिक्टेटर, ऐसा नहीं है। लिहाजा लिबर्टी के साथ साथ इक्वालिटी, बराबरी, बराबरी, लेकिन कानून ही नहीं, कानून के जोर पर बराबरी और कानून के जोर पर लिबर्टी ना, फिर क्या है? साथ में होनी चाहिए फ्रैटर्निटी, बरादरी, फ्रैटर्निटी, ठीक है। अब ये तीन उसूल, फ्रेंच रेवोल्यूशन के तीन उसूल, इन बुनियादों पर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ओके, डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है हर किसी के वोट की वही कीमत, जो कभी बादशाह था उसकी भी वही कीमत वोट की, जो मजदूर था उसकी भी वही कीमत, जो फकीर है उसकी भी वही कीमत, जो अमीर है उसके वोट भी एक ही कीमत। द वोट्स आर काउंटेड, दे आर नॉट वेट, वजन नहीं किया जाता है,
کوئی فلاسفر ہے اس کا وزن جو ہے ووٹ کا تو وہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ایک ہی وزن کوئی نہیں، بلکہ کاؤنٹ. دا ووٹس آر کاؤنٹیڈ ان ڈیموکریسی، دے آر ناٹ ویٹ. ان کا وزن وغیرہ نظر میں نہیں رکھا جاتا، دے آر کاؤنٹیڈ کس لیے؟ کیونکہ وہ ایکول ہے، ایک دوسرے کے ایکول. ٹھیک. لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے ڈیموکریسی کے ذریعے. ہم کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. یہ ہم کہتے ہیں، یہ صحیح ہے، کہنے میں یہ بالکل صحیح ہے. لیکن جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے میجارٹی کا. جس پارٹی کی میجارٹی ہوگی وہی حاکم بن جائے گی. یہاں ایک شخص ہوا کرتا تھا، یہاں سب کے سب نہیں ہیں، یہاں ایک پارٹی ہے، اور وہ پارٹی کون سی ہے؟ وہ پارٹی ہے میجارٹی یا اکثریت. میجارٹی کہیے یا یہ کہیے کہ جس سے الیکشن میں اکثریت ملے گی وہی حاکم ہوگی، ایسا اکثریت. لہذا حکومت بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل نہیں ہے اصل میں، بلکہ یہ ہے فار دا میجارٹی. ٹھیک. اور جب فار دا میجارٹی، گورنمنٹ آف دا میجارٹی ہے، فار دا پیپل ٹھیک ہے، بائی دا پیپل بھی ٹھیک ہے، لیکن آف صحیح نہیں ہے. گورنمنٹ آف دا میجارٹی، ٹھیک ہے. جب آف دا میجارٹی ہے، لہٰذا جو قانون یہ بنائیں گے قانون، وہ قوانین ہوں گے اس میجارٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے. یہ ہم اس کی ڈسکشن ہم کر چکے ہیں. وہ میجارٹی میں نظر میں رکھتے ہوئے قانون بناتے ہیں. جو اکثریت کے مفاد میں ہوتا ہے بس وہی چلتا ہے. جو اقلیت میں ہوتے ہیں ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب نکلا جو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی نے ان تینوں اصولوں کا خون کر دیا، ان کو قتل کر دیا. تینوں اصولوں، لیبرٹی کا بھی قتل ہوا، ایکوالٹی کا بھی قتل ہوا، فریٹرنٹی کا بھی قتل ہوا. کیوں؟ کیونکہ ایک میجارٹی آ گئی، حاکم کے طور پر ایک میجارٹی آ گئی. پہلے ایک شخص کی، چاہے بادشاہ ہو چاہے ڈکٹیٹر ہو، اس کی حکومت ہوا کرتی تھی. اب ایک شخص کی حکومت نہیں ہے، صحیح، لیکن میجارٹی حکومت ہوتی ہے. اور میجارٹی حکومت مطلب ہے میجارٹی رول کرتی ہے. یہ تھا ایک فرد واحد، سنگل مینز رول. اب ہے میجارٹی رول. جب میجارٹی رول ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بھی آمریت ہے، لیکن وہ اکثریت کی آمریت ہے. اکثریت کی آمریت، اکثریت کی آمریت. آج آپ جہاں بھی جائیں، جمہوری ملکوں میں جہاں بھی جائیں، آج کل کے ڈیموکریسی ملک جو ہیں، ڈیموکریٹک کنٹریز جہاں بھی جائیے، وہاں آپ کیا دیکھیں گے؟ وہاں دیکھیں گے ایک ڈیموکریسی جو کہ آمر بنی ہوئی ہے، زبردستی اقلیت پر اپنے احکام ٹھوس رہی ہے. آمریت کے حق میں جو اچھا ہوگا بس وہی لاگو ہو جائے گا، جو اقلیت کے حق میں اچھا ہوگا وہ لاگو نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر میجارٹی ہے تو میجارٹی کو ایسے قوانین بنانے چاہیے تھے جو سب کے سب پر لاگو تو ہوتے، لیکن یہ کہ آمر کے طور پر، جس کو ہم کہتے ہیں قمچہ اس میجارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے تھے. آپ دیکھیے کہ جو قوانین ہوتے ہیں وہ لاگو کرتے ہیں اکثریت کے زور پر. گورنمنٹ بن جاتی ہے اکثریت کی، لہٰذا اکثریت کا زور ہوتا ہے. جو عوام کے حق میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. عوام غریب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ٹیکس پھر بھی دینا ہوتا ہے. جو مڈل کلاس ہوگا یا اپر کلاس ہوگا تو وہی تو رول کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ ان پہ ٹیکس ہوتا، غریب اوپر نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ آمریت نہیں ہے. لیکن یہ آمریت بن جاتی ہے کیونکہ رولز میں جو منافع ہیں، جو فوائد ہیں، وہ میجارٹی کے نظر میں رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں. صحیح کہ نہیں؟ جیسے کسی ملک میں آپ جائیے، وہاں جو اکثریت ہوگی، اکثریت کے جو اعتقادات ہیں، اکثریت کے جو خیالات ہیں، اکثریت کی جو اکنامک پوزیشن ہے، وہ نظر میں رکھ کے
رول بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر آج کل ایک نعرہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ریزروڈ کوٹا کیا ہوتا ہے؟ کیوں ریزروڈ کوٹا؟ کیوں؟ اس سے قابلیت کا خون ہوتا ہے، قابل لوگ جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، کیونکہ ریزروڈ کوٹا ہوتا ہے پسماندہ طبقوں کے لیے، بیکورڈ جگہوں کے لیے ریزروڈ کوٹا نہیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ گویا آمریت نے کام کرنا شروع کیا، آمریت اکثریت کی آمریت۔ یہ سول کوڈ کیا ہوتا ہے؟ پرسنل سول کوڈ۔ پرسنل سول کوڈ کیا مطلب ہے؟ اس جماعت کے لیے الگ رکھو قانون۔ یہ تو عقل تو یہ مانتی نہیں ہے، جب عقل نہیں مانتی ہے جو قانون ہوگا سب کے لیے یکساں ہوگا، اس لیے نتیجہ کیا ہوگا؟ جو آمریت کے عقائد ہوں گے، آمریت کا دین ہوگا، آمریت کا مذہب ہوگا، آمریت کے منافع ہوں گے، وہی لاگو ہو جاتے ہیں۔ جو اقلیت میں لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ گویا وہ بھی ڈکٹیٹرشپ تھی، یہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ وہاں ایک آدمی ڈکٹیٹر ہوتا تھا، بادشاہ ہو ڈکٹیٹر ہے، ڈکٹیٹر تو ڈکٹیٹر ہے ہی، لیکن یہاں تو آمریت اکثریت عامر ہے، یہ بھی ڈکٹیٹر ہے، یہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تمام لوگوں پہ کوئی قانون لاگو کرنا ہو تمام لوگوں کے منافع میں، حق میں نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے جو بھی نظام آج تک چل رہے ہیں، چاہے ان قوانین ان اصول کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ناقص نظام جو بھی آج تک ہے ناقص ہے، ان میں نقص ہے۔ نقص کیوں ہے؟ نقص یہ اس لیے ہے کہ ایک شخص ہو یا ایک اجتماع ہو۔ اب ایک بات آ گئی سامنے، یہاں ایک ہے ایک شخص سے شخصی مفاد، شخص انڈیویجول، شخص سے شخصی مفاد، انڈیویجول انٹرسٹس، ایک انڈیویجول کا خیال رکھنا چاہیے۔ نہیں اسٹیٹ بن جاتی وہ انڈیویجول کو دباتی ہے، کوئی انڈیویجول آواز نہیں اٹھا سکتا، کسی انڈیویجول کو حق نہیں ہے وہ آواز اٹھائے، وہ کہے یہ کیا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ انا ہزاری کو اٹھنے کا حق نہیں ہے۔ انا ہزاری دلی میں جا کے بیٹھتا تھا جنتر منتر پر اور حکومت کے خلاف اسے شروع کیا تھا ایک، آپ کو یاد ہوگا نا، انا ہزاری بننے کا کسی کو حق نہیں، وہ تب بنے گا کچھ جبکہ کیجریوال کی صورت میں حکومت ہاتھ میں لے گا، تب وہ نظام بدل سکتا ہے، جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی شخص ہوا، یعنی ہر صورت میں یا تو ایک شخص ہے یا ایک اجتماع ہے، اجتماع لوگ جمع ہو گئے ایک نظام بنا لیا۔ دو ہی صورتیں ہیں، انڈیویجول اور سوسائٹی سوشل، انڈیویجول انٹرسٹ اور سوشل انٹرسٹ، تیسری صورت کوئی ہے نہیں، ہے نا۔ اب سوشل اجتماعی نظام نظر میں رکھتے ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھی، کس نے اٹھائی؟ مارکس نے اور اینگلز نے، اور آواز اٹھا کے 26 سال داس کیپٹل والی کتاب لکھ کے برٹش میوزیم میں بیٹھ کے 26 سال انہوں نے ایک کتاب لکھی، داس کیپٹل یعنی دا کیپٹل کتاب، 3 والیومز میں، اور اس بنیاد پر 2/3 حصے پر دنیا کے نظام بدل دیا، اور وہ نظام جو بدل دیا کہا شخص یہ ہو یا شخص یہ ہو، یہ شخصی مفاد کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں شخصی مفاد نہیں، ہمیں اجتماع لینا ہے، اور انہیں لیا کمیونزم یا سوشلزم۔ اب اجتماع کو ہاتھ میں لے لی، اجتماع کرے گا جو کرے گا، تب بھی فرد دب گیا، اب بھی فرد دب گیا، اور پہلے ایک فرد دبا ہوا تھا، انڈیویجولزم سوشلزم۔ انڈیویجولزم جو تھا اس نے رائٹ آف کر دیا، رائٹ آف، بادشاہ ہوتا رائٹ آف، ڈکٹیٹر ہوتا رائٹ آف، کچھ نہیں، لیکن اس کی جگہ کمیونزم اور سوشلزم میں بھی ڈکٹیٹر آ گیا، لیکن کمیونسٹ ڈکٹیٹر، سیکریٹری آف دا پولٹ بیورو، کمیونسٹ پارٹی کا سیکریٹری جو ہے وہی بن گیا، چاہے وہ لینن تھا،
چاہے وہ اسٹالن تھا آپ سے نا، چاہے بورس یلسن تھا، بورس یلسن تک بات چلی، پھر وہ بھی ٹوٹ گیا، کراس لگ گیا، کمیونزم فیل ہو گیا، روس ٹوٹ گیا، بولشوک روس، بولشوک جو 22 ریاستوں کا ایک سنگٹھن تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا، ریاستیں الگ ہو گئی، کچھ حصہ الگ رہ گیا، ٹھیک ہے نا. تو نظام بدلتے رہے، ٹوٹتے رہے، کیونکہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا انسان یا انسانوں کو، نہ شخص کو حق ملا نہ اجتماع کو حق ملا. جو اجتماعی نظام تھا کمیونزم والا، وہاں بھی ایک پارٹی حکومت کرتی تھی، سنگل پارٹی سسٹم. یہاں تو میجارٹی والی کرتی تھی ڈیموکریسی میں، میجارٹی پارٹی. اور اجتماعی اور انفرادی منافع کو یکجا کر کے سبھی کے لیے یکساں قوانین بنانا، یہ کسی نے نہیں کیا. یہ اگر ہوا تھا تو انبیاء کے مکتب میں ہوا تھا پہلے، اور اب تک جو اس پر قائم رہیں گے وہ ہوگا. انڈیویجول کا بھی خیال رکھیں گے اور جماعت کا بھی خیال رکھیں گے. اور وہ کب؟ وہ تب، یہ ہم نے لاسٹ پہ پچھلے درس میں لاسٹ پہ کہا تھا، جب برادری کی بنیاد پر برابری قائم ہو جائے گی. یہ ایکوالٹی ہو، لیکن کس بنیاد پر؟ برادری کی بنیاد پر، فریٹرنیٹی جو اصلی ہو، یہ نقلی نہیں، اصلی فریٹرنیٹی. اور اس بنیاد پر ایکوالٹی قائم ہو، برادری کی بنیاد پر برابری ہو، تو یہ نظام صحیح ہے. جہاں تک لبرٹی کا تعلق ہے یہ بالکل غلط ہے. لبرٹی، آزادی، انسان کو آزادی کیسے دی جا سکتی ہے؟ آزادی ہے، جاؤ، جس کی بھی ٹوپی اڑا سکتے اڑاؤ، جس کا بھی چھین سکتے ہو چھین لو، جس پہ بھی ڈاکہ ڈال سکتے ہو ڈال دو. آپ کا جسم ہے تو آپ کی مرضی، جو چاہو تو کرو، میرا جسم میرا مرضی. تو یہ لبرٹی والا مسئلہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. ہر کسی کو آزادی نہیں دی جا سکتی ہر کچھ کرنے کے لیے. یہ عقلاً بھی غلط ہے اور واقعاً بھی غلط ہے. عقل بھی اجازت نہیں دیتی، واقعات بھی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ انسان کو لبرٹی ہو. لبرٹی ہو، کیسی لبرٹی؟ بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط لبرٹی ہو، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا یہ والا حصہ قابل قبول نہیں ہے. یہ دو حصے قابل قبول ہیں، لیکن اس کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے. اس میں کیا ہے وہ سسٹم؟ وہ سسٹم ہے ایک شخص ہو، ایک اجتماع ہو، جو بھی ہے اسی کے سپرد سب کیجئے، سپرد کیجئے، حوالے کیجئے ایک انسان کو. یہ اختیارات جب یہ سوسائٹی قائم ہو جائے اسی کے سپرد کیجئے کا نظام چلانا. لیکن وہ کیسا سپرد کرنا ہے؟ وہ ایسا سپرد کرنا ہے کہ پہلے اس کا باطن جو ہے، انسان کا باطن جو ہے، انسان کے باطن کو سٹریٹ جیکٹ کیجئے. سٹریٹ جیکٹ، سٹریٹ جیکٹ، سٹریٹ جیکٹ ہوتا ہے ایک ڈھانچے میں، ایک سانچے میں اس کو لاؤ، پہلے ایک سانچے میں بند کرو. اور جب ایک سانچے میں اس کو آپ بند کریں گے، پھر وہ سانچہ کیا ہوگا؟ وہ سانچہ ہوگا اپنے محاسبے کا سانچہ. اس میں خوف خدا ڈالو، اور خوف خدا ڈال کے وہ اپنے آپ پر خود لگام لگائے. خود امپوز ڈسپلن نہیں، امپوز ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے. اوپر سے امپوز ہو جائے نہ، اندر سے اٹھنا چاہیے. ایوالو ڈسپلن، جو کہ ایوالو ہو جائے انسان کے اندر سے، اس کے وجود سے آواز اٹھے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو وہ نہیں کرے گا، مجھے ایسا کرنا چاہیے تو وہ کرے گا. یعنی حق و باطل جو ہے، حق و باطل کی ایک میجرنگ راڈ اس کے اندر قائم کرو. اس کے اندر جب آپ قائم کریں گے نفس کو ڈسپلن کر کے، پھر وہ چاہے اکیلے میں کوئی کام کرے، جب اسی کے سپرد سب کچھ ہے وہ غلط کام نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا. کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن وہ کسی کی چیز اٹھائے گا، اس کو پتہ ہے نہیں مجھے دیکھنے والا اوپر سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں نہیں اٹھاؤں گا.
تو یہ ڈسپلن کون سا ہے؟ یہ ڈسپلن ہے سیلف امپوز ڈسپلن. امپوز فرام آؤٹ سائڈ وہ قبول نہیں کرے گا، اس میں وہ چوری چھپے کام غلط کرتا رہے گا. لہذا ایک نظام ایسا جس پہ کہ شخص اور اجتماع کیوں ہوتا ہے؟ اجتماع اس لیے ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک انڈیویجول، انسان تو سوشل اینیمل ہے، لہذا ایک سوسائٹی میں ہی یہ ڈیولپ کر سکتا ہے. اس کی ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، ہر کوئی ڈیولپمنٹ جو بھی ہے وہ ایک سوسائٹی میں ہو جاتی ہے. اکیلے میں کوئی نہیں رہ سکتا، اکیلے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے. سوشل ڈیولپمنٹ نہ ہو تو انسان انٹلیکچولی ڈیولپ نہیں ہوتا، ایموشنلی بھی ڈیولپ نہیں ہوتا. سوسائٹی میں ہی، چاہے سوسائٹی فیملی سے شروع ہو جائے، فیملی سب سے چھوٹا سوشل یونٹ ہے، سب سے چھوٹا سوشل یونٹ جو ہے وہ ہے فیملی. تو فیملی میں رہ کے اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ جس بھی طرز کی ہو. فزیکل ڈیولپمنٹ پہلے، اس کے بعد ایموشنل ڈیولپمنٹ، ماں ہے، باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میں ہمیشہ مجھے پلاتی ہے دودھ، یہ میرا باپ ہے، یہ چیزیں لا کے دیتا ہے. تو ایک آپس میں ایفینٹی پیدا ہو جاتی. تو دوسرے لیول پر ایموشنل ڈیولپمنٹ، اور اس کے بعد سوشل ڈیولپمنٹ. اور اس سوشل ڈیولپمنٹ میں 5-6 سال کا ہو گیا بچہ، یہ جو ہے پری پرائمری اسکول وغیرہ یہ سب بکواس ہے، یہ سائنٹیفکلی صحیح نہیں ہے. بہرحال 5-6 سال کا ہو گیا بچہ تو اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ دھیرے دھیرے ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جب اسے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکل کے پہلے ہمسائیگی میں اور آخر پہ سکول میں جا کے اب وائڈر اس کے سامنے انوائرمنٹ بن گیا. اس وائڈر انوائرمنٹ میں اب اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اپ ٹو 19, 18, 17 ایئرس تک اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، اور ہائیسٹ پیک پہ جاتا ہے اس کا آئی کیو جبکہ وہ ٹینز کے جو ایئرس ہیں وہ کراس کرتا ہے. 20, 21, 22, 25 لاسٹ سٹیج ہوتا ہے جب تک آئی کیو اس کا ڈیولپ جہاں تک ہونا ہے ہوتا ہے. اور اس کے آگے ایک آتا ہے، ایک پلیٹیو اس کو کہتے ہیں، کرو میں ایک پلیٹیو آتا ہے. پھر اوپر کو انٹیلیجنس کوشنٹ نہیں چاہتا ہے، اور اس لیول پر پھر اس میں جو ہوتا ہے ہاریزنٹلی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہاریزنٹلی ہوتی ہے، اس سے زیادہ آئی کے اوپر کو نہیں بڑھتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ہے، یعنی شخص ہے اجتماع کے اندر، لیکن شخص یعنی شخصی فوائد بھی نظر میں رکھتے ہیں اور اجتماعی فوائد میں بھی نظر میں رکھتے ہیں. نہ وہ اس طرز حکومت میں نظام جو یہ ہے سوسائٹی، نہ اس میں اور نہ پھر اس میں، یہ دونوں چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ اول و آخر و ظاہر و باطن.